بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کچھ طلباء اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ احناف کے اصول حدیث پہ کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ احناف کے اصول حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ احناف کی کوئی اصول حدیث کی کتاب بتائیں تو شاید وہ بتانے سے قاصر ہوں۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ ایک ہمیں عجیب سی بات لگتی ہے کہ احناف کے پاس تو اصول حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ سب سے پہلے اصول تو شوافی نے مدون کیے ہیں۔ اس کے اندر کچھ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ احناف کے مذہب کو ترجیح دے کر جو احسان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کے اندر امت پہ کیا اس کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب اور اصول حدیث کی تدوین کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ ہمیں یہ شک و شبہ بڑھ جاتا ہے کہ احناف نے اصول حدیث کے حوالے سے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ ہم کہیں گے کہ شوافی سے پہلے احناف کے اصول موجود تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہی احناف کے اصول موجود تھے، لیکن وہ ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھے، متفرق کتب میں موجود تھے۔ جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاستحسان، اس کے اندر مختلف ابواب میں مختلف جگہوں پہ اصول ملتے ہیں، لیکن ایک ہی کتاب میں سارے کے سارے اصول اس طرح کوئی کتاب نہیں تھی۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج، اس کے اندر بھی اصول موجود تھے۔ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں بھی اصول موجود تھے، لیکن مستقل طور پہ ایک ہی باب میں ایک ہی کتاب میں کسی نے ان اصولوں کو مدون نہیں کیا۔ یہ کام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرسالہ، ان کی اصول جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اصول پہ کتاب الرسالہ نام سے کتاب لکھی گئی، ٹھیک ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصولوں کو مرتب انداز میں لکھا۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اصول کو بیان نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصولوں کو بیان کیا تھا، اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ ان کی کتابوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی کتابوں میں اصول موجود ہے، لیکن مرتب انداز میں کسی نے بیان نہیں کیا تھا۔ تو یہ کام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور کتاب الرسالہ کے نام سے کتاب لکھی جس میں انہوں نے مرتب انداز کے ساتھ ان اصولوں کو قلم بند کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ اب احناف کے اصول حدیث کہاں پہ ملیں گے؟ کوئی کتاب ہے تو شاید کوئی طالب علم نہ بتائے کہ احناف کے پاس مستقل طور پہ اصول حدیث میں کوئی کتاب ہے۔ دیکھیں، ہمارے اصول الحدیث اصول فقہ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ میرے پاس نور الانوار کتاب ہے۔ یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اندر جائیں، یہ بشرا مکتبۃ البشرا کا چھاپا ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ پہلی جلد ہے۔ تو اس میں بحث السنہ کے نام سے، مبحث السنہ کے نام سے جو بحث ہیں یہ احناف کی اصول حدیث ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو احناف کی اصول حدیث چاہیے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں احناف کی اصول نہیں ہے، اسی طرح تدریب الراوی میں احناف کی اصول نہیں ہے۔ احناف کی اصول یہاں سے آپ کو ملیں گے، یہ مبحث السنہ، اقسام السنہ، یہاں سے آپ کو احناف کے اصول حدیث ملیں گے۔ مبحث السنہ ہی احناف کے اصول حدیث ہے۔ تو آپ کو احناف کی جتنی بھی اصول فقہ کی کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو یہ چیز مل جائے گی آسانی کے ساتھ۔ تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فی الحال ایک کتاب بھی ہے عبد المجید ترکمانی صاحب کی، بڑی اچھی کتاب ہے، دراسات فی علوم الحدیث علی منہج الحنفیہ۔ وہ بالکل منقح انداز میں ہیں، ساری اصول احناف کی انہوں نے جمع کیے ہیں، تو اس کتاب کا مطالعہ کرنا بڑا ناگزیر ہے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری جو مطولات ہیں قدیم کتب میں، وہاں سے اصول حدیث کے نام سے یہ ہے مبحث السنہ، تو یہ ہمارے اصول حدیث ہیں۔ اور احناف کے اصول حدیث سے واقفیت حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر
نوقفیت جب ہوتی ہیں تو احکام کے اندر پھر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ حکم تو احناف کے نزدیک اس طرح ہے، شوافی کے نزدیک اس طرح ہے۔ جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے احناف کے اپنے اصول کار فرما ہوتے ہیں، ان اصولوں سے ناقفیت کی وجہ سے ہمیں پھر اختلاف نظر آتا ہے اور ہم کبھی کبھار بدگمانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ احناف کی اصول حدیث ضرور پڑھیں جو کہ مبحث سنہ کے نام سے ہمارے مطولات میں موجود ہے۔